اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ عباد اللہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں، تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں۔ تقوی اختیار کریں کہ نجات کا ذریعہ خدا نے تقوی قرار دیا ہے۔ تقوی انسان کی زندگی کے ہر پہلو کے لیے اساسی و بنیادی شرط ہے۔ تقوی طرز زندگی کا نام ہے، الہی طرز زندگی، خدائی طرز زندگی، آبائی طرز زندگی جس کا ہم تجربہ کر رہے ہیں اور جس کے مطابق زندگیاں گزار رہے ہیں، اور ان غیر تقوی کی بنیاد پر زندگی کے نتائج بھی دیکھ رہے ہیں اور بھگت رہے ہیں۔ خداوند تبارک و تعالی نے انسان کی ہدایت کے لیے جو نظام مقرر کیا ہے اس کی اساس تقوی قرار دیا ہے۔ قرآن کریم میں تقوی کی حقیقت اللہ تعالی نے بیان کی ہے، اور ساتھ تاکید ہے کہ تقوی معاشرہ تقوی کی بنیاد پر قائم کیا جائے، استوار کیا جائے۔ تقوی کی بنیاد پر معاشرے کا قیام، اس کی ذمہ داری چند شعبوں کے اوپر ہے، جن میں سے ایک نماز جمعہ ہے۔ نماز جمعہ فقط حصول ثواب کثیر کے لیے نہیں ہے کہ کثرت سے انسان کو ثواب نصیب ہو جائے، بلکہ نماز جمعہ کا ایک بڑا ہدف با تقوی معاشرے کا قیام ہے، با تقوی امت کا قیام ہے۔ اس لیے روز جمعہ دیگر مساجد سے لوگوں کو بلایا گیا ہے، طلب کیا گیا ہے کہ وہ جامع مسجد میں اکٹھے ہوں، جمع ہوں، روز جمعہ اجتماع کریں، اور اس اجتماع میں سارا وقت نماز میں نہ گزرے بلکہ دو خطبے بھی ہیں، اور خطبات نماز جمعہ کا مقام و حیثیت و شرائط نماز جیسی ہیں۔ نماز کی طرح ہی گویا خطبے قائم ہوں، اور خطبات کی طرف توجہ ہو، خطبات کی طرف دھیان ہو۔ خطیب جمعہ کے فرائض میں سے ایک اہم فریضہ جس کے بغیر خطبہ جمعہ نامکمل ہوتا ہے، و خطبہ نامکمل ہونے کی صورت میں نماز جمعہ بھی نامکمل ہے، وہ تقوی کی تاکید ہے۔ 5 فرائض خطیب جمعہ کے ہیں، جن میں سے ایک پہلا و عظیم فریضہ تاکید بر تقوی ہے ہر روز جمعہ، چونکہ جمعہ کا مقصد وہی ہے جو حج کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری امت کے فقراء کا حج نماز جمعہ ہے۔ حج کا مقصود امت سازی ہے، ایک اہم مقصود امت بنانا، بندگی کے معیار کے اوپر، الہی معیار کے اوپر امت تشکیل دینا۔ وہی مرحلہ نماز جمعہ میں بھی ہونا ضروری ہے۔ اس لیے ذکر تقوی فقط ایک رسم نہیں ہے نماز جمعہ کے اندر کہ خطیب ایک آدھ جملہ یا حدیث تقوی کی بیان کرے خانہ پوری کے لیے، اور یہ ثابت کرنے کے لیے کہ تقوی کا نام بھی، تقوی کا تذکرہ بھی خطبے کے اندر آ گیا ہے اور فارمیلٹی پوری ہو گئی ہے، بلکہ مقصود یہ ہے کہ تقوی کی بنیاد پر ایک امت کا قیام کیا جائے، ایک امت قائم کی جائے، وجود میں آئے۔
اور امت با تقوی الہی نظام قائم کر سکتی ہے۔ الہی نظام ہے امامت، امامت اللہ کا نظام ہے، اور امت امامت کا بازو ہے، امت نظام امامت کی شرط ہے۔ اگر امت نہ بن سکی، امامت کا نظام نافذ نہیں ہوگا، اور بندگان خدا ہمیشہ کے لیے طاغوتوں کے سائے میں زندگی بسر کریں گے، بے تقوی حکومتوں اور بے تقوی حکمرانوں کے سائے میں رہیں گے۔ اس نکبت سے نجات کے لیے امت کی تشکیل ضروری ہے، وہ امت کی تشکیل میں بنیاد تقوی ہے۔ تقوی کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہاں دیگر سبل بتائے ہیں، فرمائے ہیں، انبیاء کے ذریعے طریقے بتائے ہیں کہ کن طریقوں سے انسان مقام تقوی پر پہنچتا ہے، ان میں ایک اہم موقع ماہ مبارک رمضان ہے، ماہ تقوی ہے، فصل تقوی ہے، موسم تقوی ہے۔ تقوی کی فصل پھوٹتی ہے انسان کے وجود کے اندر۔ ربیع ہے ماہ رمضان، بہار ہے، ربیع قلوب مومنین و ربیع القرآن ہے۔ قرآن کا بیج، فصل قرآن دلوں کے اندر، پاک فطرتوں کے اندر ماہ رمضان میں یہ بیج بویا جائے تو اگتا ہے اور سرسبز کھیتی تیار ہوتی ہے۔ ماہ مبارک رمضان کے اندر خصوصیت کے ساتھ روزہ ہے، صیام ہے، کہ جس کا پہلا ہدف و غرض ہی تقوی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ آپ پر روزہ واجب ہے، آپ سے پہلے والوں پر بھی واجب تھا، اور اس لیے واجب ہے، لازم ہے، تاکہ آپ تقوی کے مقام پر پہنچ جائیں۔ تقوی انسان کے اندر ایک قابلیت ہے، ایک صلاحیت ہے، ایک کمال ہے، اور تقوی کا ایک شعبہ یہ ہے کہ ایک طاقت آتی ہے انسان کے اندر، اپنے نفس کو، اپنی خواہشات کو، اپنی عادات کو، اپنی شہوات کو انسان روک لیتا ہے، اور یہ قوت ماہ رمضان میں انسان کے اندر بڑھ جاتی ہے۔ جسم کمزور ہوتا ہے، ارادہ قوی ہوتا ہے، عزم پختہ ہوتا ہے، اور یہ قانون ہے کہ اگر آپ طبیعت کے فرمان کے تابع ہو جائیں گے، ارادہ ضعیف ہو جائے گا۔ عادتیں جس کی پختہ ہوں گی، ارادے ضعیف ہوں گے۔ جن کے ارادے قوی ہیں ان کی عادتیں ضعیف ہیں، کمزور عادتیں ہیں ان کے اندر۔ کمزور عادتوں سے مراد یعنی عادتیں انہیں تسلیم نہیں کر سکتی، عادتوں کے تحت مجبور نہیں ہوتے، ارادے کے تحت سارے کام کرتے ہیں۔ روزے کے لیے بھی ارادہ شرط ہے، اور روزہ انسان کے ارادے کو قوی کرتا ہے، اور ارادہ و عزم تقوی انسان کے اندر پیدا کرتے ہیں۔ ماہ مبارک رمضان فصل تقوی و موسم تقوی ہے۔ اگر توجہ کے ساتھ ہو، اس فرصت کو ضائع نہ کریں، اس کو روزمرہ کی سرگرمیوں میں یا نئی عادتوں میں و رسومات میں نہ گزار دیا جائے، بلکہ یہ فرصت الہی، یہ موقع غنیمت سمجھ کر، اور جس طرح ہدایت کی گئی ہے معصومین علیہ السلام کی جانب سے، جس طرح سیرت معصومین علیہ السلام ہے ماہ رمضان کے لیے، اس طرح سے ماہ رمضان کو طے کریں۔ خصوصاً جب موسم کی شدت ہوتی ہے اور اس میں روزہ رکھا جاتا ہے، اس کی تاثیر سب سے زیادہ ہے، چونکہ روزے کا ہدف و مقصد ایسی ہی صورت میں نصیب ہوتا ہے۔ شدت و سختی انسان کو پختہ کرتی ہے، مضبوط کرتی ہے، سہولت انسان کو نرم کر دیتی ہے۔ ایک مثال وہاں بچوں کے لیے پیش کی، جوانوں کو پیش کی، وہ مثال یہ کہ اگر کچی اینٹ جب بنتی ہے، اس کچی اینٹ کو خوبصورت بنا کر اور اس کو ایئر کنڈیشن کمرے میں جا کے رکھ دیا جائے، کچی اینٹ کو کئی سال تک پڑی رہے، یہ کچی اینٹ
قیامت تک پڑی رہے ایئر کنڈیشن کمرے میں کبھی بھی نہیں پکے گی، اس میں پختگی نہیں آئے گی۔ لیکن اسی کچی اینٹ کو اٹھا کے بٹی میں رکھ دیں، آگ میں رکھ دیں جا کر، اور ایک ہفتہ فقط رہے اس سختی کے اندر، یہ کچی اینٹ اتنی پک جاتی ہے کہ اس کو توڑنا مشکل ہو جاتا ہے۔ کچی اینٹ کو پانی بھی نقصان پہنچاتا ہے، لیکن پکی اینٹ انسان کو پانی کی زد سے بچاتی ہے، مضبوط دیوار بناتی ہے، اور انسان اس دیوار کے سہارے پانی سے اور آندھیوں سے، طوفانوں سے بچتا ہے۔ پکی اینٹیں انسان کو مضبوط حصار بنا کر دیتی ہیں، کچی اینٹیں انسان کو کوئی تحفظ نہیں دیتی۔ اگر انسان بھی پیدائش کے بعد آ کے ان سہولتوں میں رہے، ٹھنڈی چھاؤں میں رہے اور دن بھر کھاتا رہے پیتا رہے، یہ خام کچی اینٹ کی طرح ہے، اور قیامت تک اس طرح زندگی بسر کرے، اس کے اندر پختگی نہیں آئے گی جب تک سختیوں میں نہ رہے، سختی میں نہ پڑے۔ روزہ ایک سختی ہے، خصوصاً گرم موسم کا روزہ سختی ہے۔ اس سختی کو انسان کو استقبال کرنا چاہیے، جیسا پہلے بھی مثال دی تھی کہ فوجی مشقوں میں فوجوں کو سختیوں میں ڈالتے ہیں، پھر جا کر ان کے اندر یہ آمادگی پیدا ہوتی ہے ملک کی دفاع کے لیے یا جنگ کے لیے۔ وہ فوج جو ہمیشہ ایئر کنڈیشن کمروں میں رہے، چھاؤں میں رہے اور ہمیشہ میس میں رہے، لنگر میں رہے، یہ فوج لڑنے کے قابل نہیں ہوتی۔ سخت فوج جو اپنے آپ کو سختیوں میں رکھے، یہ کارآمد فوج ہوتی ہے۔ امت سازی کا مرحلہ جس کی بنیاد تقویٰ ہے، اور تقویٰ کا ایک منبع ماہ رمضان و روزہ ہے، اور خصوصاً سخت روزہ، سختی کا روزہ کہ جس کے لیے استقبال کرنا چاہیے اس کا۔ سختی کا روزہ انسان کو پختہ بناتا ہے، مضبوط بنا دیتا ہے، اتنا مضبوط بناتا ہے کہ یہ انسان دوسروں کا مدافع بنتا ہے، دوسروں کا محافظ بنتا ہے، اور دین کا مدافع بنتا ہے انسان، امت کا مدافع بنتا ہے انسان اور محافظ بنتا ہے۔ لیکن جو ان سختیوں کا خوگر نہ ہو، جو ان سختیوں کا عادی نہ ہو، جو ان سختیوں کو قبول نہ کرتا ہو، وہ خام انسان ہے، کچا انسان ہے، ناقص و ادھورا انسان ہے۔ تقویٰ کے لیے یہ بہترین فرصت ہے، وہ کم رہ گئی ہے، نصف سے زیادہ یہ فرصت طے ہو گئی ہے اور کم فرصت باقی ہے۔ نصف میں پہنچ گیا ہے ماہ مبارک رمضان، اور ہم اپنا جائزہ لے لیں کہ اس نصف ماہ رمضان میں، نیمہ رمضان میں کہاں پہنچے ہم۔ تقویٰ کا اپنا جائزہ لیں، محاسبہ کریں، رمضان سے پہلے میرے اندر تقویٰ کا درجہ کیا تھا، اور ان 15 دنوں کے اندر میرے اندر تقویٰ کا درجہ کہاں پہنچا ہے۔ اگر تقویٰ نہیں پیدا ہو رہا تو اس کا مطلب ہے میں رسم روزہ ادا کر رہا ہوں، نہ حقیقت روزہ، بندگی روزہ، عبادت روزہ نہیں مجھ سے ادا ہو رہی۔ اگر میں فقط اس میں مشغول ہوں، رسم سحر و افطار میں، سحری بھی کھاتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، اس سے انسان مقام تقویٰ پر فائز نہیں ہوتا۔ متقین کے لیے خداوند تبارک و تعالی نے تمام امور مقرر کیے ہیں۔ عاقبت متقین کے لیے ہے، جنت متقین کے لیے ہے، کامیابی و فوز متقین کے لیے ہے، وراثت زمین متقین کے لیے ہے، حکومت زمین کے اوپر متقین کے لیے ہے۔ ہر مقام و منزلت و مرتبہ جو اللہ تعالی نے انسان کے لیے مقرر کیا ہے، اس کو مشروط قرار دیا ہے تقویٰ کے ساتھ، اور وہ مقام مخصوص بن گیا ہے متقین کے لیے۔ سورہ مبارکہ توبہ میں بہت ساری آیات ہیں جہاں پر تقویٰ کی طرف انسان کی رہنمائی کی گئی ہے اور متقین کا مقام بیان کیا گیا ہے۔ ان میں سے ایک آیہ کریمہ سورہ مبارکہ توبہ میں آیہ نمبر 4 ہے، جس میں خداوند تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے اِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا
فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ۔ اس آیت کا مطلب یہ بنتا ہے کہ وہ لوگ اگرچہ مشرک ہیں لیکن انہوں نے تم سے عہد کیا ہے، کوئی پیمان کیا ہے، وعدہ کیا ہے، ثم لم ينقصوكم شيئا، اور پھر تم نے اس میں سے کسی قسم کی کمی نہیں کی، ولم يظاہروا علیکم احدا، اور ان مشرکین نے وعدہ خلافی نہیں کی اور تمہارے خلاف کسی دشمن کی مدد بھی نہیں کی، کسی دشمن کے ساتھی بھی نہیں بنے۔ فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ، ان مشرکوں کے ساتھ بھی اپنا عہد پورا کرو، آپ نبھاؤ، عہد پورا کرو آپ۔ إِلَى مُدَّتِهِمْ، جتنی مقررہ مدت تھی، طے مدت تھی، اس مدت کے لیے ان کے ساتھ اپنا عہد وفا کرو تم۔ ان اللہ یحب المتقین، خدا متقیوں کو پسند کرتا ہے۔ اس آیا کا مطلب یہ ہے، عہد ذمہ داری کو کہتے ہیں۔ عہد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے ذمہ کوئی چیز لے، یا کسی کے ساتھ مذاکرات میں، بات چیت میں یہ عہد کر لے کہ آپ یہ کام کرو، میں یہ کام کروں گا، اسے بھی عہد کہتے ہیں۔ آپ مجھے یہ چیز دیں، میں آپ کو یہ چیز دیتا ہوں، یہ عہد ہے انسان کا۔ تقوی کے حصول میں مؤثر عوامل میں سے ایک عہد ہے۔ بے عہد انسان، بد عہد انسان اور عہد شکن انسان کبھی متقی نہیں ہو سکتا۔ عہد کی اتنی اہمیت ہے کہ قرآن کا فرمانا ہے اس آیہ شریفہ میں، آیہ 4 میں سورہ توبہ میں، کہ اگر تم نے مشرک کے ساتھ بھی عہد کیا ہے اسے وفا کرو، اسے پورا کرو۔ اگر مشرک نے نہیں توڑا، اگر مشرک تمہارا دشمن نہیں، دشمنی نہیں کر رہا، فقط نظریاتی طور پر، دینی طور پر تمہارا حامی نہیں ہے، وہ نہیں مانتا، اللہ پہ نعوذ باللہ اس کا ایمان نہیں ہے، قیامت پہ نہیں ہے، لیکن آپ کے ساتھ دشمنی نہیں برت رہا، اپنی زندگی بسر کر رہا ہے، اور آپ سے اس نے کوئی معاہدہ کیا ہے، آپ اسے پورا کرو۔ مشرک کے ساتھ بھی اپنا عہد پورا کرو۔ عہد کی وفا انسان کو با تقوی بناتی ہے، اور خدا متقیوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ کی پسندیدہ مخلوق با تقوی لوگ ہیں۔ ایک اور آیہ کریمہ ہے قرآن کریم میں، ظاہراً سورہ انعام میں ہے، اس کا مضمون یہ ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ کی ناپسندیدہ ترین مخلوق، سب سے ناپسند مخلوق خدا کو وہ لوگ ہیں جو اپنا عہد پورا نہیں کرتے۔ شر الدواب، ان کو قرآن نے کہا ہے سب سے بدترین رینگنے والے، انسان بھی نہیں کہا، سب سے بدترین رینگنے والے، سب سے بدترین زمین پہ چلنے والے، سب سے بدترین حشرے زمین کے مراد انسان ہیں۔ یہ سب سے بد کیوں ہیں؟ چونکہ اپنا عہد پورا نہیں کرتے۔ عہد یا کرتے ہی نہیں ہیں، یا عہد کر کے اسے پورا نہیں کرتے۔ یہ شر الدابہ ہیں، یہ شر الدواب ہیں، یہ بدترین مخلوق ہیں، ناپسندیدہ ترین مخلوق ہیں۔ شر الدواب عند اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے بدترین شر دابہ یہ ہے۔ انسان کو اگر پوچھیں سب سے بدترین حشرہ کیا ہے تو یہ کہتا ہے لال بیگ، کاکروچ، بڑ، بچھو، سانپ، یہ انسان کے نزدیک بدترین مخلوقات ہیں، لیکن اللہ کے نزدیک وہ انسان بدترین مخلوق ہے جو اپنا عہد پورا نہیں کرتا۔ یہ سب سے بدترین مخلوق ہے، یہ ناپسندیدہ ہے اللہ کو۔ عہد کی وفا انسان کو با تقوی بناتی ہے، تقوی کے مقام پر انسان کو پہنچاتی ہے۔ دوسری آیت بھی اسی مضمون سے منسلک ہے اور مربوط ہے، آیہ نمبر 7 سورہ توبہ کی۔ کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ، مشرک بعض اوقات اللہ عہد کرتے ہیں مسلمانوں سے اور پورا کرتے ہیں، جب وہ پورا کرتے ہیں تو آپ بھی پورا کرو۔
لیکن وہ مشرک جو عہد نہیں رکھتے اللہ کے ساتھ و مومنین کے ساتھ اور اسے پورا بھی نہیں کرتے، رسول اللہ کے ساتھ عہد نہیں باندھتے اور اگر باندھیں اسے پورا نہیں کرتے، الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لکم فاستقیموا لہم، سوائے ان مشرکین کے جن کے ساتھ آپ نے پہلے سے کوئی عہد و پیمان کیا ہوا ہے مسجد الحرام کے اندر یا نزدیک، مسجد الحرام کے قریب آپ نے مشرکین سے جو عہد باندھا تھا، جب تک وہ اس عہد پر قائم ہیں آپ بھی قائم رہیں۔ ان اللہ یحب المتقین، خدا متقیوں کو پسند کرتا ہے۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اگر عہد باندھا ہے، اگرچہ مشرک کے ساتھ ہی باندھا ہے، جب تک مشرک اپنے عہد پر باقی ہے آپ بھی باقی رہو، اور عہد وفا کرنا تقوی ہے اور اللہ با تقوی انسانوں کو پسند کرتا ہے۔ خدا کی پسندیدہ ہستیاں با تقوی لوگ ہیں، متقی لوگ ہیں۔ ہم خود ساختہ خدا کے لاڈلے نہ بنیں، ہم خود سے اپنی زبانی خدا کے پیارے اور چہیتے نہ بنیں، جس طرح سے ہو جاتا ہے۔ بنی اسرائیل کے علماء نے ایک بہت ہی غلط کام سکھایا بنی اسرائیل کے عوام کو، یہود کو، اور ان کی دیکھا دیکھی مسیحیت نے سیکھا، اور بنی اسرائیل کے علماء سے، یہود کے علماء سے مسلمانوں نے بھی سیکھ لیا، اور وہ کام آج مسلمانوں کے اندر زیادہ ہو رہا ہے جو علماء یہود نے شروع کیا تھا، اور بعض مسلمان اس کے وارث بن گئے ہیں۔ وہ یہ کہ اپنے منہ میاں مٹھو، ایسے محاورہ ہے نا ایک عام رائج، اپنے منہ میاں مٹھو، یعنی اپنی تعریف خود کرنا، اپنے آپ سے خوش ہونا، خود پسندی، اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھنا، خود ساختہ معیاروں کے مطابق، پہلے معیارات خود گھڑنا، پھر ان معیاروں کے مطابق اپنے آپ کو کہنا کہ ہم سے بڑا کوئی بھی نہیں ہے، ہم سے بہتر کوئی بھی نہیں ہے۔ علماء یہود ممبروں پر بیٹھ کر جھوٹی قسمیں کھا کر اپنے عوام کو یہ تأثر دیتے تھے کہ اے بنی اسرائیل تم بخشے ہوئے ہو، تم پاک و پاکیزہ ہو، تم جہنم نہیں جاؤ گے، جنت فقط تمہارے لیے ہے، تمہیں کوئی عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس قسم کی باتیں ممبروں پر علماء یہود انہیں بتاتے تھے، اور ساتھ یہ کہہ دیتے تھے کہ فیس ڈالو۔ آج بھی یہود و نصارہ میں یہ قانون ہے، اتوار کے دن عیسائی جاتے ہیں چرچ میں اور پادری کے سامنے جا کر اعتراف کرتے ہیں کہ اے فادر، میں نے ہفتے بھر میں یہ گناہ کیا ہے، مال حرام کھایا ہے، شہوت رانی کی ہے، غلط کام کیا ہے۔ پھر وہ فادر اس کو بتاتا ہے کہ اس صندوق میں اتنے پیسے ڈالو، فیس ڈالو، میں تمہارے گناہ معاف کر دیتا ہوں۔ آج بھی ان کے اندر یہ روش ہے کہ چرچ میں جا کر چرچ کے باکس میں پیسے ڈالتے ہیں اور پادری کے سامنے اعتراف کرتے ہیں، اور پادری انہیں کہہ دیتا ہے تم اب بالکل پاک اور پاکیزہ ہو، اور پھر پیر کے دن سے دوبارہ شروع کرتے ہیں وہ، پھر اگلی اتوار کو جا کر پیسے دے کے اور بخشے جاتے ہیں۔ یہ علماء بنی اسرائیل نے لوگوں کو گمراہ کرنے کا طریقہ بنایا تھا۔ دین فروشی، مغفرت فروشی، توبہ فروشی بیچتے تھے، وہ استغفار بیچ رہے ہیں۔ اللہ کا کام ہے معاف کرنا، لیکن پادری نے اپنا کاروبار بنایا ہوا ہے۔ یہی کام مسلمانوں نے سیکھ لیا، اور یہی دین انہیں بھی تبلیغ کیا کہ خود ساختہ معیاروں کے مطابق آپ پسندیدہ ترین مخلوق ہو اللہ کی۔ سب سے زیادہ خدا کو کون پسند ہے؟ وہ کہتے ہیں ہم لوگ۔ اللہ سب سے زیادہ ہمیں پسند کرتا ہے۔ ایسے نہیں ہے عزیزمان۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں صراحت کے ساتھ بیان کیا ہے خدا کے پسندیدہ کون ہیں۔ ان اللہ یحب المحسنین، ان اللہ یحب التوابین، ان اللہ یحب المطہرین، ان اللہ یحب المتقین۔ یہ پسندیدہ چیزیں مخلوق ہیں، یہ پسندیدہ لوگ ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ خدا متقیوں کو پسند کرتا ہے، خدا توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اللہ پاکیزہ رہنے والوں کو پسند کرتا ہے، خدا صاحبان احسان کو پسند کرتا ہے۔ یہ پسندیدہ ہیں۔ اگر ہیں آپ اس طرح کے متقی ہیں، خوب
آپ فخر کریں و شکر کریں کہ پسندیدہ ہیں ہم خدا کے، لیکن اگر باتقویٰ نہیں ہیں اور کسی جعلی معیار کے تحت اپنے بارے میں گمان ہو رہا ہے، شبہ ہو رہا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ مخلوق ہیں، یہ اشتباہ ہے۔ یہ سورہ توبہ میں آیت 36 میں بھی خداوند تبارک و تعالیٰ نے اسی متقین کے ذکر کو تکرار فرمایا ہے۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، اللہ کے نزدیک مہینے 12 ہیں، 12 مہینے ہیں۔ عدت یعنی تعداد، عدد مہینوں کا خدا کے ہاں 12 مہینے ہیں قمری بنیاد پر۔ شمسی مہینے چونکہ قرآن کریم نے ان مہینوں کا ذکر کیا جو چاند کے لحاظ سے بنتے ہیں، لیکن انسانوں نے، ہر بستی میں ثقافت والوں نے مہینوں کا حساب سورج کے حساب سے رکھا ہوا ہے، یا کسی واقعہ کے حساب سے رکھا ہوا ہے، یا کسی حادثے کے حساب سے رکھا ہوا ہے۔ جیسے ولادت حضرت مسیح ایک سال کا آغاز ہے، بنیاد ہے کہ جب سے مسیح پیدا ہوئے ہیں تو سال شروع ہوا ہے، اور اس وقت سے چلتے چلتے ابھی 2015 ہو گئی ہے۔ خوب 2015 کس چیز کو گزرے ہیں؟ 2015 سال حضرت عیسیٰ کی ولادت کو 2015 سال ہو گئے ہیں۔ اور دوسری طرف سے ہے 1436 ہجری، یعنی ہجرت رسول اللہ کو 1436 سال گزر گئے ہیں۔ اس ماہ رمضان میں 1436 سال ہیں مثلا، یہ اس واقعے کو گزرے ہیں قمری لحاظ سے، چاند کے لحاظ سے۔ یہ 12 مہینے خداوند تبارک و تعالیٰ نے تمہارے روزمرہ امور کے لیے مقرر کیے ہیں۔ یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 حرام مہینے ہیں، 4 حرمت والے مہینے ہیں، 4 احترام والے مہینے ہیں۔ ان 4 مہینوں کا احترام ہے، آپ ان کا احترام کریں گے۔ اشہر حرم یا ماہ حرام جن کو کہا جاتا ہے۔ ذالک الدین القیم، یہ دین استوار ہے، یہ دین قیم ہے، یہ سیدھا دین ہے، قیم دین ہے، استوار دین ہے خدا کا، جس میں کوئی کجی نہیں ہے، جس میں کوئی انحراف نہیں ہے، جس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، پس ان مہینوں میں، خصوصاً ان 4 مہینوں میں آپ نے کوئی ظلم نہیں کرنا۔ وقاتل المشرکین کافہ، مشرکین کو قتل کرو آپ۔ کون سے مشرک؟ جو تمہارے دشمن ہیں، جو تمہارے ساتھ دشمنی برت رہے ہیں، تمہیں ختم کرنے کے منصوبے بناتے ہیں، جنگیں لڑتے ہیں تمہارے خلاف اور مسلمانوں کی نابودی کے در پہ ہیں، تم بھی ان کو جنگ کر سکتے ہو۔ کما یقاتلونکم کافہ، جس طرح وہ تمہارے قتل عام پہ کمر بستہ ہیں اور لشکر بنا کر تمہارے اوپر جنگیں ٹھونستے ہیں، تم مقابلہ کرو ان کا اور قتال کرو ان کے ساتھ۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور یاد رکھو کہ خدا متقیوں کے ساتھ ہے۔ اپنی مخلوق میں سے، اپنے بندگان میں سے فقط باتقوی لوگوں کے ساتھ ہے خدا، باقیوں کے خدا نہیں ہیں۔ بھلے ان کو راشن دیتا ہے لیکن ان کے ساتھ نہیں ہیں۔ آپ یہ جملہ سنتے بھی ہیں، استعمال بھی کرتے ہیں، بیان بھی کرتے ہیں، فلاں ہمارے ساتھ ہیں۔ مثلا سیاست میں جب ووٹنگ کا مسئلہ آتا ہے تو آپ یا سیاسی پارٹیاں بیان دیتے ہیں، کینڈیڈیٹ فلاں بھی ہمارے ساتھ ہے، فلاں بھی ہمارے ساتھ ہے۔ مثلا فرض کریں کہ ایک شخص ہے، سیاست میں ہے اور اس کی زمین ہے، زمین پہ اس کے مزارے ہیں یا اس کی فیکٹری ہے، اس میں ملازمین ہیں یا اس کا اپنا قبیلہ ہے جو اس کے رشتہ دار ہیں، یہ لوگ اس کے ماتحت ہیں، انہیں کھانا کھلاتا ہے، انہیں راشن دیتا ہے، انہیں تنخواہیں دیتا ہے، لیکن انتخابات میں یہ لوگ اس کے ساتھ نہیں ہیں۔ تنخواہ یہ دے رہا ہے ان کو لیکن یہ اس کے ساتھ نہیں ہیں، مدد کرتا ہے لیکن ساتھ نہیں ہے۔ اللہ تعالی راشن سب کو دے گا چونکہ خدا رب ہے۔ اللہ کا رب ہونا الگ مطلب ہے اور خدا کا ہمراہ ہونا، ساتھ ہونا، یہ الگ بات ہے۔ خدا سب کا رب ہے، رب العالمین ہے،
کافر کا رب ہے، منافق کا رب ہے، مومن کا رب ہے، منکر کا رب ہے، دشمن کا رب ہے، مخلوقات کا رب ہے، حشرات کا رب ہے، پرندوں کا رب ہے، چرندوں کا رب ہے، زمینوں کا رب ہے، آسمانوں کا رب ہے، ہر چیز کا رب ہے۔ رب کا مطلب یہ کہ خدا نے ان کو بنایا ہے تو انہیں پالنا بھی خدا کا کام ہے، ان کی پرورش بھی خدا کا کام ہے، انہیں ضروریات حیات دینا یہ اللہ کا کام ہے، اور خدا دیتا ہے۔ خالق بھی خدا ہے، اللہ ہے، رازق بھی اللہ ہے، رب بھی اللہ ہے ان کا۔ پس خدا رب ہے سب کا، لیکن یہ رب کو رب مانے یا نہ مانے پھر بھی رب وہی ہے ان کا۔ کچھ لوگ ہیں ممکن ہے یہ کہیں کہ اللہ نہیں ہمارا رب، بت ہمارا رب ہے، جانور ہمارا رب ہے، درخت ہمارا رب ہے، مورتی جو خود بناتے ہیں وہ کہتے ہیں اس سے ہمیں شفا ملتی ہے، درختوں سے ہمیں شفا ملتی ہے، جانوروں سے ہمیں شفا ملتی ہے۔ ایسے بہت سارے جانور ہیں، انسان کا عقیدہ ہے کہ ان سے شفا ملتی ہے۔ اب ہندوستان میں گائے شفا دیتی ہے، اور میکسیکو میں گدھا مقدس ہے۔ جتنی یہاں گائے مقدس ہے اتنا وہاں پر گدھا مقدس ہے۔ گدھے کو چومتے ہیں، اسے مس کرتے ہیں، تبرک کرتے ہیں، بیمار کو گدھے سے ٹچ کرتے ہیں تاکہ بیمار کو شفا مل جائے۔ وہ گدھا بھی ہنستا ہے کہ تم تو بڑے آگے مجھ سے لگتے ہو۔ یہ لطیفہ کہہ لیں، جوک کہہ لیں اس کو، کہ ایک شخص گدھے پہ بیٹھا ہوا جا رہا تھا سوار ہو کر، راستے میں گدھے نے خدا سے باتیں کرنا شروع کر دیں اپنی زبان میں، گدھے نے اللہ سے مناجات شروع کر دی، اور یہ کہا کہ پروردگارا تو رب ہے، کریم ہے، تیرا حکم ہے، میں تیرے سامنے تسلیم ہوں، تو نے مجھے جو بنایا ہے مجھے قبول ہے، لیکن پروردگار تو خود مشاہدہ فرما، ملاحظہ فرما، یہ جو میرے اوپر بیٹھا ہوا ہے یہ تو مجھ سے بھی گیا گزرا ہے، یہ تو مجھ سے بھی بدتر ہے، یہ دو ٹانگوں والا جو میرے اوپر سوار ہے، میں گدھا ہوں قبول ہے، لیکن یہ تو مجھ سے بھی زیادہ گیا گزرا ہے۔ تو اے پروردگار کریم، جو مجھ سے بھی گیا گزرا ہے وہ میرے اوپر سواری لے رہا ہے اور میں اس کو اٹھا کر گھوم رہا ہوں، اب کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اس کے اوپر بیٹھ جاؤں؟ چونکہ وہ مجھ سے زیادہ گیا گزرا ہے، وہ نافہمتر ہے مجھ سے، اس کو کوئی سوجھ بوجھ نہیں ہے، تو یوں بھی ہو سکتا تھا کہ میں اس کے اوپر سوار ہوتا، وہ مجھے لے کر جا رہا ہوتا۔ جانور ہیں، کتنی جگہوں پر بندر مقدس ہیں، بندروں سے شفا لیتے ہیں۔ پرندے ایسے مقدس پرندے ہیں، یہ گدھ جو لاشخور ہے، لاشیں کھاتا ہے، مجوسیوں کے ہاں یہ مقدس پرندہ ہے گدھ، بہت ہی منوی پرندہ ہے کہ گدھ کے ذریعے وہ بہت سارے کام اپنے انجام دیتے ہیں۔ جس کو بھی انسان ممکن ہے درختوں سے جا کر کہے کہ یہ میرے رب ہیں، یہاں سے رزق ملتا ہے، لیکن دیتا پھر بھی خدا ہی ہے۔ اس رزق کو بھی رب خدا، اس درخت کا بھی خدا رب ہے، اور جو درخت کے سامنے جھکا ہوا ہے اس کا رب بھی خدا ہے۔ ربوبیت کے لیے رب کو ماننا ضروری نہیں ہے، نہ بھی مانے تو بھی وہ رب ہے، لیکن اللہ ساتھ ہے، معا ہے۔ معیت کے لیے تقوی شرط ہے، ربوبیت کے لیے تقوی شرط نہیں ہے۔ بے تقوی ہو تو بھی اللہ رب ہے، با تقوی ہو تو بھی اللہ رب ہے۔ غلہ ملتا رہے گا تجھے، غلے کی پرواہ نہ کر۔ غلے کے لیے مومن ہونا ضروری نہیں ہے، غلے کے لیے با تقوی ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن خدا ساتھ ہو ہمارے، اللہ ہمارے ہمراہ ہو، معانا، اس کے لیے با تقوی ہونا ضروری ہے۔ اس لیے قرآن کریم کی اس آیہ کریمہ میں سورہ توبہ کی آیت 36 میں ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، خدا متقیوں کے ساتھ ہے، با تقوی لوگوں کے ساتھ ہے۔ جس طرح قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے کہ خدا رسول کے ساتھ ہے، اور جس کے ساتھ خدا ہو وہ غالب ہے۔ ان اللہ معانا، مجاہدین و مبارزین، میدان جنگ میں جب دوسرے گھبرا جاتے تھے تو مجاہدین کا نعرہ یہ ہوتا تھا ان اللہ معانا، خدا ہمارے ساتھ ہے، اور جس کے ساتھ خدا ہے وہ کمزور نہیں ہے، ضعیف نہیں ہے۔
سورہ توبہ کی آیت 40 میں اللہ تعالیٰ نے اس مطلب کو پھر ذکر فرمایا ہے کہ جب یہ ہجرت کا واقعہ ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اہل مکہ نے ستایا، تنگ کیا اور میدان تنگ کر لیا، اس وقت رسول اللہ حکم الہی سے ہجرت کی مدینہ کی جانب. الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، اگر تم نے رسول کی مدد نہیں کی تو خدا نے کی ہے. اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین، کہ جب کفار نے انہیں مدینہ سے مکہ سے نکال دیا، اخراج کیا، اور رسول اللہ ایک ساتھی کے ہمراہ، یعنی 2 فرد مکہ سے نکلے، ہجرت کی رسول اللہ اور ان کے ساتھی. اذ ہما فی الغار، اور کفار نے، مشرکین نے پیچھا کیا، اور یہ دونوں رسول اللہ اور ساتھی یہ دونوں غار میں اللہ کے حکم سے پناہ لی انہوں نے. اذ یقول لصاحبہ، رسول اللہ نے اپنے ساتھی سے کہا جو حزین تھا، پریشان تھا اور ڈر رہا تھا، گھبرایا ہوا تھا. حزن، گھبراہٹ، شدید گھبراہٹ کو کہتے ہیں، بوکھلاہٹ کو حزن کہتے ہیں. جو شدید گھبراہٹ میں تھا رسول اللہ کا ساتھی اور پریشان تھا، دباؤ میں تھا اس وقت، بہت سخت نفسیاتی طور پر، اس وقت رسول اللہ نے اس ساتھی کو کہا ان اللہ لا تحزن ان اللہ معانا، اے ساتھی گھبرا مت، پریشان مت ہو، دباؤ میں مت آ، ٹینشن نہ لے، اللہ ہمارے ساتھ ہے. چونکہ ساتھی کو یہی احساس ہو رہا تھا کہ ہمارا کوئی ساتھ نہیں ہے، ہم 2 آدمی ہیں اور باہر دشمن کا مسلح دستہ کھڑا ہوا ہے اور وہ بھی شمشیر بے کف قتل کرنے کے لیے تیار ہیں، ان قریب ہمارا کام تمام کر دیں گے. یعنی ساتھی ایک نقطے سے بے خبر تھا، ساتھی ایک نقطے کی طرف متوجہ نہیں تھا، اور وہ کیا ہے کہ اگر لوگ ہمارے ساتھ نہیں ہیں تو اللہ ہمارے ساتھ ہے. اور اللہ جب کسی کے ساتھ ہو تو عوام کا ساتھ اور اللہ کا ساتھ، بعض لوگ عوام کا سہارا لیتے ہیں، عوام ہمارے ساتھ ہیں، جیسے جمہوریت میں ہے عوام زدہ لوگ، یا جن کے رب عوام ہیں، جو عوام کو اپنا رب سمجھتے ہیں، عوام کو اپنا ساتھ ملانا چاہتے ہیں، عوام کو اپنے لیے ساتھ رکھنے کو کامیابی سمجھتے ہیں، اور عوام کے ساتھ کو اپنے لیے حقانیت کی دلیل سمجھتے ہیں. چونکہ عوام ہمارے ساتھ ہیں، یہ ناکام ہو جاتے ہیں، یہ رسوا ہو جاتے ہیں. جو عوام کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں کہ ان العوام معانا، عوام لوگ ہمارے ساتھ ہیں. خوب، یہ لوگ جو تمہارے ساتھ ہیں، انہی لوگوں کے ہاتھوں خدا انہیں رسوا بھی کر دیتا ہے، انہی کے ہاتھوں شکست بھی ہوتی ہے، انہی کے ہاتھوں انسان عبرتناک نمونہ بن جاتا ہے، دوسروں کے لیے عبرت کا نمونہ بن جاتا ہے. لیکن جو اللہ کو اپنے ساتھ سمجھتے ہیں، خدا ان کے ساتھ ہے، بے شک لوگ نہ ساتھ ہوں، عوام ساتھ نہ ہوں. رسول اللہ کے ساتھ لوگ نہیں تھے مکہ کے، لیکن اللہ ساتھ تھا. چونکہ خدا ساتھ ہے، عوام ساتھ نہیں ہیں، اس لیے خدا نے رسول اللہ کو کامیابی دے دی، غلبہ دے دیا، مکہ پر بھی غلبہ دے دیا، مدینہ پر بھی غلبہ دے دیا، اور پھر پورے عالم پر انشاءاللہ اللہ کا وعدہ ہے کہ رسول اور رسول کے دین کو پورے عالم پر، ادیان پر غلبہ ملنا ہے. کیوں؟ کہ جب تک رسول کا یہ اعتقاد ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. لیکن جو عوام کو ساتھ رکھ کے یہ مقامات حاصل کرنا چاہتے ہیں، انہی عوام کے ہاتھوں رسوا ہوتے ہیں. یہاں ایک واقعہ ہے جو ایک بہت ہی موثق ذریعے سے میں نے ایک واسطے سے سنا ہے کہ امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ انقلاب کی کامیابی کے بعد جب واپس آئے، ایران تشریف لائے، انقلاب کامیاب ہوا، ابتدائی ایام انقلاب میں امام کو ایک دفعہ ایک اپنا پرانا ساتھی ملا، انقلابی ساتھی جو 15 سال پہلے امام کے ہمراہ ایران میں مبارزہ کر رہے تھے اور انقلابی تحریک چلا رہے تھے. 15 سال بعد امام کو وہ ساتھی نظر آیا. امام نے اسے بلایا اور بات کی کہ یاد دلایا. انہوں نے مبارک دی امام کو کہ آغا مبارک ہو آپ کو انقلاب کی کامیابی. امام نے اس شخص سے کہا کہ آپ کو یاد ہے کہ 15 سال پہلے فلاں جگہ پر ہم دونوں بیٹھے یا ملے
اور اس ملاقات میں میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ انشاءاللہ اللہ کی مدد سے اور عوام کے حمایت سے میں انقلاب برپا کروں گا، اس حکومت کو ساقط کروں گا، سرنگون کروں گا اور الہی حکومت قائم کروں گا۔ اس شخص نے گواہی دی کہ ہاں ہاں مجھے یاد ہے آپ نے یہ فرمایا تھا، اور ایسا ہی ہوا جیسے آپ نے اس وقت پیشن گوئی کی تھی کہ میں اللہ کی مدد سے اور عوام کی حمایت سے یہ کام کروں گا، ایسا ہی ہوا۔ امام نے کہا یہ نہیں بتانا چاہتا، اور نقطہ بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو۔ وہ نقطہ یہ ہے کہ اس وقت خوب میری زبان سے یہ بات نکل گئی تھی کہ میں خدا کی مدد سے اور لوگوں کی حمایت سے ظالم کو ساقط کروں گا اور الہی حکومت قائم کروں گا۔ اس وجہ سے 15 سال لگ گئے، اس وجہ سے دربدری دیکھنا پڑی، اس وجہ سے شہادتیں دیں، اس وجہ سے سختیاں دیکھیں، اس وجہ سے معاملہ تاخیر ہو گیا، لیٹ ہو گیا۔ اور اگر اس وقت صرف میں یہ کہتا تجھے کہ میں فقط خدا کی مدد سے اس حکومت کو سرنگون کروں گا تو شاید یہ کام بہت جلد ہو جاتا۔ اس وقت جو کہا تھا عوام کی مدد سے بھی کروں گا، تو خدا نے کہا پھر عوام کی مدد سے کر کے دکھا، دیکھتا ہوں میں عوام تیرا کتنا ساتھ دیتے ہیں۔ یہ امام نے اس ساتھی کو بیان کیا کہ ہم نے اللہ کے بھروسے پر سب کچھ کرنا ہے، اور اس کے بعد پھر امام نے ہمیشہ یہی کہا کہ خدا نے کیا ہے سب کچھ۔ پھر امام نے یہ نہیں کہا، عوام کو کریڈٹ دیتے تھے، عوام کو تحسین کرتے تھے، عوام کے حق کو ضائع نہیں کرتے تھے، عوام کے عمل کو امام بہت سراہتے تھے جو کہ قابل تحسین تھا، لیکن اللہ کے برابر نہیں لانا۔ یہ نہیں کہنا کہ لوگ اور خدا، عوام اور خدا، فقط خدا، ان اللہ معانا۔ پھر اسی وجہ سے امام نے بعض مقامات پر یہ بھی کہا کہ اگر سارے لوگ مجھے چھوڑ جائیں، ساری دنیا مجھے چھوڑ جائے، میں پھر بھی اکیلا ان ظالموں کے مقابلے میں قائم رہوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان اللہ معانا، خدا ہمارے ساتھ ہے۔ لا تحزن ان اللہ معانا فانزل اللہ سکینتہ علیہ وایدہ بجنود لم تروها۔ خدا نے رسول اللہ کے دل پر سکون ڈالا، اطمینان ڈالا، اور ایسے سپاہیوں کے ذریعے، ایسی سپاہ کے ذریعے رسول اللہ کی مدد کی جو نظر نہیں آ رہے تھے۔ نامرئی سپاہ کے ذریعے خدا نے رسول اللہ کی مدد کی۔ کلمۃ الذین کفروا السفلی وکلمۃ اللہ ہی العلیٰ۔ جو کلمہ سفلی رکھتے ہیں، جن کی بات گھٹیا ہے، نیچے ہے، ان کی بات ہمیشہ پست ہے۔ کلمۃ الذین کفروا ہی السفلی، جو لوگ کلمۃ الذین کفروا السفلی یعنی موقف، بات، مضمون، یہ سب اہل کفر کی بات گھٹیا بات ہے، لیکن کلمہ خدا ہی العلیٰ، اللہ کا دین برتر ہے، اللہ کا دین، خدا کا دین سب سے برتر ہے۔ خوب، اسی طرح یہ آیات پورا ایک سلسلہ ہے، لمبی ہو جائے گی بات، باقی مضمون بعد میں پڑھیں گے آپ کی خدمت میں۔ چند آیات چھوڑ کر آگے 44 نمبر آیا میں اس مضمون کو یوں تمام کیا جاتا ہے، لا یستأذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم واللہ علیم بالمتقین۔ کہ جب رسول اللہ کو فرمان ہے کہ اے رسول، جب آپ مارکے میں اترتے ہیں، نبرد میں اترتے ہیں، جنگ میں جاتے ہیں، یہاں پر کچھ لوگ آتے ہیں عین ضرورت کے وقت چھٹی لینے آ جاتے ہیں، استئذان کرتے ہیں، مستأذن بن جاتے ہیں، اذن لینے آ جاتے ہیں کہ یا رسول اللہ بہت ضروری کام پیش آ گیا ہے، بڑی مجبوری پیش آ گئی ہے، آپ اجازت دیں، انشاءاللہ پھر میں اگلے موقع پر آ جاؤں گا۔ اس دفعہ جنگ میں شرکت سے، جہاد میں شرکت سے اور اس کام میں شرکت سے معذور ہوں، بہت گھر میں سخت مجبوری پیش آ گئی ہے، کام پیش آ گیا ہے، گھر میں بیماری پیش آ گئی ہے، فلاں ہو گیا۔ اس طرح کے بہانے کر کے اذن مانگتے تھے، مہلت مانگتے تھے، چھٹی مانگتے تھے۔ قرآن نے کہا یہ منافق تھے، کہ منافق کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ مارکے کے وقت، ضرورت کے وقت چھٹی مانگنے آ جاتا ہے، مستأذن ہے، اذن لینے آ جاتا ہے کہ ہمیں جانے دیں، بڑی مجبوری ہے، پھر انشاءاللہ اگلی دفعہ ضرور
کریں گے ساتھ، اگلی دفعہ پتہ چل گیا ہمیں کیسے کرنا ہے کام، اگلی دفعہ سارا انتظام کر کے آئیں گے، اس دفعہ ہم یہ کام نہیں کر سکتے۔ اللہ کا فرمان ہے لا یستأذنوا کا، ہرگز چھٹی نہیں لیتے، ضرورت کے وقت، مارکے کے وقت، جنگ کے وقت، جہاد کے وقت، قیام کے وقت چھٹی نہیں لیتے۔ کون؟ الذین یؤمنون باللہ، جو مومن ہیں، جو اللہ پہ ایمان رکھتا ہے، وہ قیام کے وقت چھٹی نہیں مانگتا، وہ ضرورت کے وقت چھٹی نہیں مانگتا۔ یعنی جب دین کو ضرورت ہے، میدان کو ضرورت ہے، رسول اللہ کو ضرورت ہے، رہبر کو ضرورت ہے، اس وقت پہ وہ چھٹی مانگنے نہیں آتا۔ اس وقت اس کو کوئی مجبوری آڑے نہیں آتی، بھلے فوتگی ہو گئی ہے، جو فوت ہوا ہے خدا رحمت کرے، یہ اس کو کہتا ہے دفن کر دو، میں نہیں آ سکتا، کیوں کہ رسول کے ساتھ ہوں، رسول کی سپاہ میں ہوں، امام کے ساتھ ہوں، میں نہیں آ سکتا یہاں سے۔ ان کو کہتا ہے کہ مجھے مہلت دو کہ میں رسول کے ساتھ رہوں۔ رسول اللہ کو نہیں کہتا مومن کہ مجھے چھٹی دے، میں گھر کے کام کر کے آ جاؤں۔ لا یستأذنوا کا، اے رسول کبھی بھی آپ سے چھٹی نہیں مانگیں گے، اذن نہیں مانگیں گے جانے کا۔ الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم، چھٹی نہیں مانگتے بلکہ کیا کرتے ہیں؟ جہاد کرتے ہیں، مال کے ذریعے اور نفس کے ذریعے جہاد کرتے ہیں راہ خدا میں۔ واللہ علیم بالمتقین، اور خدا متقیوں سے آگاہ ہے۔ متقیوں کا اللہ کو علم ہے۔ متقی کون ہے؟ جہاں پر انسان کا تقوی نہ ہو اور پھسل جاتا ہے انسان، وہ قیام کا وقت ہے، وہ مارکے کا وقت ہے، وہ دشمن سے نبرد کا وقت ہے، وہ راہ خدا کو ضرورت کا وقت ہے۔ صرف متقی قائم رہتا ہے، باقی چھٹی لے کے چلے جاتے ہیں جب حالات بہتر ہو جاتے ہیں، جب لنگر پک جاتا ہے پھر دوبارہ آ جاتے ہیں اور آ کر آرزو کرتے ہیں اور حسرت کے اے کاش ہم بھی ہوتے، آپ کے ساتھ شامل ہوتے، اور گلہ کرتے ہیں کہ ہمیں کیوں ساتھ نہیں رکھا، ہمارا کیوں انتظار نہیں کیا، اگلی دفعہ ضرور ہمیں بلانا، ہم حتماً شرکت کریں گے۔ انما یستأذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، چھٹی کون مانگتے ہیں؟ چھٹی انما یستأذنک، اے رسول آپ سے اذن، چھٹی وہ مانگیں گے جن کا نہ اللہ پر ایمان ہے نہ آخرت پر ایمان ہے، وارتابت قلوبہم، جن کے قلوب میں شک ہے، جن کے دلوں میں تردید ہے، یقین نہیں ہے، فہم فی ریبہم یترددون، وہ ایسے ہی سرگردان، کنفیوز، مردد اور شک و ریب میں رہیں گے عمر بھر، کبھی بھی ان کے دلوں کے اندر یقین داخل نہیں ہوگا۔ کون رہتے ہیں جو رسول اللہ کے ہمراہ ہمیشہ ہیں، ساتھ نہیں چھوڑتے؟ جو اہل یقین ہیں، اور وہی باتقویٰ ہیں، اور باتقویٰ لوگ خدا کے پسندیدہ ہیں۔ انشاءاللہ خداوند تبارک و تعالی ہم سب کو اس ماہ قیام میں، ماہ قرآن میں، ماہ سیام میں، ماہ تقویٰ میں پروردگار ہمیں مقام تقویٰ تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ، اور خداوند تبارک و تعالی ان اعمال صالحہ کے اندر خلوص و اخلاص عطا فرمائے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صدق اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، لا سیما علی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام، وفاطمۃ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا سیدۃ نساء العالمین، والحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ وصبطی الرحمہ، وعلی ابن الحسین علیہم الصلاۃ والسلام، ومحمد ابن علی وجعفر ابن محمد،
و موسیٰ ابن جعفر و علی ابن موسیٰ علیہ السلام و محمد ابن علی و علی ابن محمد اللہم صل علی محمد والحسن ابن علی والحجت ابن الحسن القائم المہدی علیہ الصلاۃ والسلام حجج اللہ علی عبادہ و امناؤہ فی بلادہ واللعن علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین عباد اللہ اوصیکم و نفسی بتقوی اللہ اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، دعوت دیتا ہوں۔ تقوی اپنائیں زندگی کے ہر شعبے میں، ہر عمل میں، ہر موقع پر، اور خصوصاً اس ماہ شریف و مبارک میں جو ماہ تقوی و ماہ رستگاری ہے۔ آج ولادت با سعادت حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ہیں۔ یہ میلاد مسعود و یہ روز مبارک آپ تمام حاضرین مسجد و تمام رہروان راہ ولایت و امامت و تمام امت اسلامیہ کو تبریک و تہنیت عرض ہے۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام جو امام تقوی ہیں، امام المتقین ہیں، ناشناختہ شخصیت و ہستی ہیں، جتنی معرفت امام کی والے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی شخصیت و حیات طیبہ ناشناختہ ہے اور حق کے امام ادا نہیں ہوا، حتیٰ ظاہری طور پر، جیسا بعض دیگر معصومین کے لیے علماء نے علمی طور پر، مورخین نے تاریخی طور پر، خطباء نے خطابت کے ذریعے، اہل قلم نے کتابت کے ذریعے کچھ اظہار عقیدت کیا ہے، کچھ حقائق سیرت عظماء معصومین کے بیان کیے ہیں اپنی فہم کی حد تک۔ امام مجتبیٰ علیہ السلام کے بارے میں اتنا بھی کام نہیں ہوا۔ سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کتابیں بھی ہیں، گفتگو بھی ہے، سیرت امیر المومنین کے متعلق تذکرے ہیں، سیرت سید الشہداء پر تذکرے ہیں، لیکن امام حسن علیہ السلام پر کم مواد لوگوں کو معلوم ہے۔ چند باتیں جو شہرت رکھتی ہیں، اور اس کے علاوہ شخصیت و سیرت طیبہ امام مجتبیٰ علیہ السلام کی بیان نہیں ہوئی۔ اس کے لیے اہتمام کریں مومنین کہ مطالعہ کریں، اگرچہ منابع کم ہیں لیکن پھر بھی چند ایک ہیں۔ ایک کتاب ہے جو صلح امام حسن کے عنوان سے ہے، ان کے لکھنے والے ہیں یاسین آل رضی، یا رضی آل یاسین، ظاہراً ایسے ہیں، رضی آل یاسین، جس کتاب کا ترجمہ رہبر معظم حضرت آیت اللہ العظمہ خامنئی دامہ ظل العالی نے کیا ہے۔ اچھی کتاب ہے، اردو میں ترجمہ شدہ ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی اچھی ایک کتاب ہے، محقق، بہت عظیم الشان محقق، خدا رحمت کرے، کچھ عرصہ پہلے وفات پا گئے ہیں، علامہ باقر شریف قرشی۔ انہوں نے ائمہ معصومین علیہ السلام کے حیات طیبہ کے متعلق سب سے بہترین کام اس علامہ بزرگوار نے کیا ہے، اور بہت ہی مستند اور تاریخی کتابیں لکھی ہیں، تجزیاتی تاریخ لکھی ہے۔ علامہ باقر قرشی نے عربی میں ہیں، فارسی میں بھی ترجمہ شدہ ہیں، اور ظاہراً اردو میں بھی بعض کتابیں ترجمہ ہوئی ہیں۔ آپ تلاش کر کے ان کا مطالعہ فرمائیں۔ بعض گفتگو بھی ہے، اس کی طرف بھی رجوع کر سکتے ہیں امام حسن علیہ السلام کی حیات طیبہ و سیرت کے متعلق۔
بہت سارے پہلو ہیں. ایک شخصیت امام حسن مجتبیٰ کہ امام مجتبیٰ بہت بلند درجہ و بلند پایہ ہستی شخصیت، اپنے زمانے میں جو مخالفین تھے امام کے وہ بھی امام کے اخلاق اور رویے اور سیرت سے متاثر تھے. ہر چند لوگوں نے بے وفائی کی امام حسن علیہ السلام کے ساتھ، لیکن میں اشارہ کروں گا اس موضوع کی طرف. سیرت امام مجتبیٰ متاثر کن تھی، وہ حتیٰ امام کا رویہ اخلاق اس طرح سے مخالفوں کے ساتھ و دشمنوں کے ساتھ تھا کہ وہ تسلیم ہو جاتے اور خاموش ہو جاتے. بارہا معاویہ نے اعتراف کیا برتری و عظمت امام حسن مجتبیٰ کا کہ بڑی محفل کے اندر اس کے طرفداروں میں سے کسی نے کوئی بات کی یا کسی ایسی نشست میں، اور امام علیہ السلام کا رویہ و اخلاق اعلیٰ وہاں تعریف کیے بغیر نہیں. شرمندگی اٹھانا پڑی مخالفین کو بارہا امام مجتبیٰ علیہ السلام کے سامنے. امام مجتبیٰ کا جو لقب ہے معروف اہل بیت کے زبان مبارک سے بیان ہوا ہے وہ ہے کریم اہل البیت. کریم اہل البیت یہ اختصاصی لقب امام مجتبیٰ علیہ السلام کا ہے. اس کا میں تھوڑا سا اشارہ دے دوں، وقت نہیں، خطبے کا وقت محدود ہوتا ہے، لیکن آپ عظمت شخصیت امام مجتبیٰ علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوں گے کہ ایک اور ہستی اسی خاندان سے ہے، اہل بیت کے بزرگ حضرت عبد المطلب جو جد اعلیٰ ہیں اہل البیت کے. ان کا بھی لقب و شہرت کریم تھی. ان کو کریم عرب کہتے تھے. کریم عرب امام مجتبیٰ کو کہتے تھے کریم اہل البیت. کریم ہم نام بھی رکھتے ہیں، بعض لوگوں نے اپنا نام رکھا ہوا ہے اور زیادہ استعمال ہوتا ہے، لیکن معنی توجہ نہیں کرتے ہم کہ کریم کا معنی کیا ہے. زیادہ سے زیادہ کچھ لوگ اگر متوجہ ہوں بھی تو انہیں کہتے ہیں کرم کرنے والا. کریم یعنی مہربان، کرم کرنے والا. عربی زبان میں اور عربی کلچر میں سب سے اعلیٰ صفت انسان، سب سے عظیم درجہ جس سے اوپر اور عربوں کے ہاں مقام تصور نہیں کیا جا سکتا، جب کوئی مقام ایسا شخص اس مقام پہ پہنچتا ہے عرب اس کو کریم کہتے ہیں. جب کریم کہہ دیں تو آپ سمجھیں کہ یہ بے نظیر انسان ہے، اس کے اندر ساری صفات موجود ہیں. کریم اس کو کہتے ہیں جس کے اندر بخشش ہے، جس کے اندر عفو و درگزر ہے، جس کے اندر شرح صدر ہے، جس کے اندر حلم ہے، تحمل ہے، جس کے اندر علم ہے، آگاہی ہے، معرفت ہے، بردبار ہے اور بامروت ہے. ان ساری صفات کے مجموعے کو عرب کرم کہتے ہیں، اور جس کے اندر یہ صفت ہو اسے کریم کہتے ہیں. جب کہا جاتا ہے یہ کریم انسان ہے، پھر اس کے بارے میں اور کچھ بھی نہیں پوچھتے تھے، یہ کریم ہے، بس بات آسان ہے. جس طرح بعض شعراء نے اس مطلب کو ذکر بھی کیا ہے کہ ہیمگو مرا با این شاہ کار نیست. ملا رومی کا شعر ہے، ہیمگو مرا با این شاہ کار نیست، با کریمن کارہا دشوار نیست. با کریمن کارہا دشوار نیست، یعنی یہ نہ کہو بار بار کہ مجھے اس سے کوئی کام نہیں ہے، میں نے نہیں جانا ان کے ساتھ، پتہ نہیں کیا کریں گے میرے ساتھ. بلکہ جب کریم کے ساتھ انسان کا پالا پڑتا ہے تو معاملات بہت آسان ہو جاتے ہیں. کریم بہت برتر شخصیت، بہت اعلیٰ ہستی، جس کا سینہ اتنا بڑا ہے کہ اس کے اندر ہر ایک کی جگہ ہے، دوست کی بھی جگہ ہے، دشمن کی بھی جگہ ہے، مخالف کی بھی جگہ ہے. وہ اتنا تنگ دل نہیں ہے کہ اس کے اندر اپنوں کی بھی جگہ نہ ہو، بیگانوں کو تو چھوڑ دیں، اپنوں کی بھی جگہ نہ ہو، تنگ دل نہیں ہوتا. کریم وسعت صدر کا مالک، وسعت ظرفی کا مالک، اعلیٰ شخصیت کا مالک، عفو و درگزر کرنے والا. اور یہ نمونے امام حسن علیہ السلام کے بارہا لوگوں نے مشاہدہ کیے.
آپ بخشش امام حسن کا نمونہ یہ ہے جو عرض کیا کہ کم بیان ہوتا ہے، حتیٰ یہ ظاہری فضائل ذاکرین بھی کم پڑھتے ہیں، اس کے بجائے کچھ ایسی من گھڑت چیزیں پڑھ دیتے ہیں خود بنا کر، اور جو حقائق تاریخی ہیں وہ نہیں پڑھ سکتے۔ امام مجتبیٰ علیہ السلام نے بارہا، ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ، اپنے گھر کا سارا سامان جو کچھ تھا، مال و متاع، وہ اٹھا کر راہ خدا میں فقراء میں تقسیم کر دیا، بارہا تقسیم کیا، نہ ایک آدھ دفعہ۔ مقصد جب کوئی آتا ضرورت مند لینے کے لیے، ایک واقعہ ذکر کیا جاتا ہے کہ امام مجتبیٰ امام حسین علیہ السلام، حضرت ابی عبداللہ اور جناب عبداللہ ابن جعفر جو بھائی ہیں، چچا زاد بھائی ہیں، اور حضرت زینب علیہ کے شوہر بھی ہیں، یہ تینوں ہستیاں بہت قرابت تھی ان میں آپس میں، امام حسن مجتبیٰ، امام حسین علیہ السلام اور جناب عبداللہ ابن جعفر کی عمر بھی قریب قریب تھی، زیادہ فاصلہ نہیں تھا عمر کا ان تینوں میں، ہمیشہ اکٹھے تھے، ہر مقام پر اکٹھے تھے، امیر المومنین کے زمانے میں باہم تھے، اور بعد میں امیر المومنین کی حکومت کے زمانے میں یہ تینوں ہستیاں انہوں نے حج کیا، ایک سفر حج کا کیا، الگ تھلگ سے ہو کر، ناشناس بن کر کے، ہمیں کوئی پہچانے نہیں کسی کاروان کے اندر، باہر کیف راستے میں ان کا توشہ حج ختم ہو گیا، زاد راہ ختم ہو گیا، یا انہوں نے دے دیا، دوسروں کو تقسیم کر دیا، جو تھا اپنا سامان دوسروں کو، حاجیوں کو، زائرین کو کھلا دیا، اور ان کے پاس اپنا سامان ختم ہو گیا۔ کچھ بھی جب نہیں رہا تو ایک مقام پر ایسے گزرے، وہاں کوئی خیمہ لگا ہوا تھا یا آبادی تھی، جس طرح خانہ بدوش جگہ جگہ ڈیرا لگا لیتے ہیں، کوئی ڈیرا خانہ بدوشوں کا تھا، وہاں قریب سے گزر ہوا تو انہوں نے ان سے پانی مانگا کہ گرمی کا موسم ہے اور پیدل سفر ہے حج کا، تو پانی طلب کیا ظاہراً، اور وہاں سے ایک خاتون آئی، اس نے آ کر پانی پلایا ان عزیزوں کو، اور اس نے جب دیکھا ان کے رویے، شخصیتیں، وقار اور عظمت، ظاہر ہے وہ سمجھدار خاتون تھی، اسے پتہ چل گیا کہ یہ کوئی معمولی خاندان کے عرب نہیں ہیں، ان کی بات سے، ان کے رویے سے، ان کے نگاہوں سے، ان کے ادب سے یہ پتہ چلتا ہے۔ مثلا عام آدمی ہوتا کہ بڑھیا پانی لا، مثلا انہوں نے یہ نہیں کہا، بلکہ پہلے اس سے اذن مانگا، پہلے اس سے پوچھا کہ آپ کے پاس پانی ہوگا، ہم پیاسے ہیں پینے کے لیے۔ خوب ایسی باوقار زبان سے انسان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ میرا اس وقت کون ہے میرے سامنے کھڑا ہوا، کوئی اعلیٰ خاندان کی ہستیاں ہیں۔ باہر کے وہ اس نے پوچھا کون ہو، بتایا ہم زائرین ہیں، مدینہ سے آئے ہیں یا حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو اس خاتون نے پانی پلایا۔ جب اس نے تھوڑا دیکھا کہ اچھا خاندان، شریف خاندان ہے اور باوقار شخصیتیں ہیں، ظاہراً اس نے اپنے بکری کا دودھ بھی پلایا، اور پھر اس نے مہمان ٹھہرایا ان کو ظاہراً، اور وہ بکری بھی ذبح کر کے کھلا دی مہمان نوازی کے طور پر۔ جب دیکھا، واقف ہوئی، پہچانا نہیں کون ہے، صرف شخصیتوں سے متاثر ہو کر کے اتنی باوقار مہمان ہیں میرے، تو ظاہراً اس نے یہ کام کیا کہ وہ بکری بھی ذبح کر کے پکا کے مہمانوں کو کھلا دی، اور اس کا سارا زاد و توشہ یہی تھا۔ انہوں نے تناول کیا، پھر اس کے بعد روانہ ہوئے، اور جو معاوضہ تھا یا جو وہاں مدد کرنی تھی اس کی ہمراہ۔ پھر اسے یہ کہہ دیا کہ اگر تمہارا مدینے میں آنا ہو تو ہم سے ملے بغیر نہیں جانا۔ ایسا ہی ہوا، پھر اس کو، خاتون کو جانا پڑا مدینہ، اس کے حالات خراب ہوئے یا جو بھی ہوا، اس کو یاد آیا کہ اس طرح میرے مہمان آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ اگر کبھی ضرورت پڑے تو ضرور آنا وہاں۔ یہ چلی گئی وہ محترمہ وہاں پر، اور وہاں جا کر اس نے نام پوچھے کہ یہ ہستیاں ہیں، اور پہلے یہ گئی جناب عبداللہ ابن جعفر کے پاس، انہوں نے پہچان لیا اور اسے عزت تواضع کی اور اس کو مال دیا کثیر۔ ایک پرانا مطالعہ ہے میرا، ابھی جزیات ذہن میں نہیں ہے کہ کتنا مال انہوں نے دیا، لیکن بہت زیادہ، اس کی ضرورت سے زیادہ دے دیا اس کو۔ پھر اس کے بعد سید الشہداء کے پاس گئی، امام حسین علیہ السلام کے پاس، اور اس نے بتایا کہ میں اس طرح
گئی تھی. پھر اس نے پہچان بھی لیا کہ یہ کون ہے, وہاں مدینہ میں جا کر آشنائی بھی ہو گئی. پھر اس نے بتایا کہ میں آپ کے چچیرے بھائی کے پاس گئی تھی, انہوں نے مدد کی, الحمدللہ میری ضرورت پوری ہو گئی ہے. سید الشہداء علیہ السلام نے اس سے 2 گنا زیادہ دیا جو عبداللہ ابن جعفر نے اس کو عطا کیا تھا. اور پھر اس کے بعد یہ گئی امام حسن علیہ السلام کی خدمت میں, اور امام حسن علیہ السلام کی خدمت میں جب گئی تو امام حسن علیہ السلام نے اس خاتون کو مال دنیا اتنا دیا کہ وہ پریشان ہو گئی کہ میں اتنا تو میری ضرورت نہیں ہے جتنا آپ مجھے دے رہے ہیں. ظاہراً اب میں نے کہا تھا کہ قدیم مطالعہ ہے, خصوصیات جزیات ذہن میں اس طرح سے نہیں ہے. امام نے اس کو ایک بہت بڑا ریوڑ بکریوں کا خرید کے دیا, بھیڑوں کا. پہلے اس سے پوچھا کہ چاہتی ہو یہی کام کرو, اس نے کہا یہی ہے ہمارا آبائی پیشہ ہے, بھیڑ بکریاں. تو ایک بڑا ریوڑ اس کو خرید کے دیا, کچھ خادم اس کو دیے, کچھ ساتھ کام کرنے والے اس کو دیے کہ جا کر جاؤ اور اپنی زندگی بسر کرو اور اس طرح بندگان خدا کی مدد کرتی رہو. اور وہ بخشش امام حسن مجتبی علیہ السلام یہ اس شخص کے ساتھ یا فرد کے ساتھ جس نے ایک نیکی کی یا بلائی کی تھی, لیکن یوں نہیں تھا کہ فقط ان لوگوں کے اوپر احسان تھا اہل بیت کا یا کریم اہل بیت کا, بلکہ ایک شامی پراپوگنڈا ذہنیت والا, چونکہ شام میں معاویہ نے سخت پراپوگنڈا مشینری بنائی ہوئی تھی امیر المومنین کے خلاف. ہزاروں افراد جو ممبروں پر, محفلوں میں, جمعے میں اور کتابت میں اہل بیت کے خلاف, امیر المومنین کے خلاف پراپوگنڈا کرتے تھے, اور بہت زہریلا پراپوگنڈا. ظاہر ہے لوگ کمزور لوگ افواہ سن لیتے ہیں, جو بات جس سے سنی اسی پہ یقین لے آئے. اس حد تک امیر المومنین کے خلاف شام میں زہریلا پراپوگنڈا ہوا کہ جب امیر المومنین کی شہادت ہوئی, شامیوں کو پتہ چلا امیر المومنین کے شہادت و قتل کا, تو پوچھنے لگے کہاں واقعہ ہوا, قتل کہاں ہوا. انہیں بتاتے تھے مسجد میں ہوا, تو وہ تعجب سے کہتے تھے علی کا مسجد میں کیا کام ہے. یعنی یہ بتایا گیا تھا کہ علی مسجد میں نہیں جاتے, نماز نہیں پڑھتے, یہ ان کا نظریہ تھا شامیوں کا. اور اس طرح انہوں نے امیر المومنین کی شخصیت پیش کی تھی. ہر شامی بھرا ہوا تھا امیر المومنین کے متعلق, نفرت سے, کینہ اس کے پراپوگنڈے کی وجہ سے, ان خطیبوں کی وجہ سے اور ان پراپوگنڈا کرنے والوں کی وجہ سے نفرت سے بھرا ہوا تھا ہر شامی. یہ شخص آیا مدینے میں, آ کر اس نے امام حسن علیہ السلام کو دیکھا تو بہت برہم ہوا, اور وہیں پر اس نے برا بھلا کہنا شروع کر دیا امام حسن کو. سامنے کھڑے ہوئے, امام کے ساتھ چند افراد تھے, انہوں نے اجازت مانگی کہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم اسے چپ کرا دیں. امام نے فرمایا نہ, اس کو بولنے دو, دل کی بھڑاس نکالنے دو اس کو. جب وہ کافی کچھ کہہ چکا ناروا باتیں, تو امام علیہ السلام نے پوچھا کہ مجھے لگتا ہے کہ مدینے کے رہنے والے نہیں ہو, باہر سے آئے ہو. کہنے لگا ہاں باہر سے آیا ہوں. پھر امام نے کہا کہ مجھے لگتا ہے تم شام سے آئے ہو, تو کہ تمہارا لہجہ اور تمہاری باتیں ان سے شام کی بو آتی ہے. کہنے لگا ہاں میں شام سے آیا ہوں. امام نے فرمایا کہ اور مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ مدینے میں تمہارا کوئی ٹھکانہ, رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے, اور تم نے ظاہراً کھانا بھی نہیں کھایا ہے. اور یہ جو میرے بارے میں کہا ہے یہ باتیں بعد میں کریں گے, پہلے آؤ میرے گھر میں آؤ, پہلے کھانا کھاؤ, آرام کرو, تھوڑا سا ریسٹ کرو, تھکاوٹ اتارو, تھکن اتارو, پھر اس کے بعد جو اعتراض کرنا ہے, اشکال کرنا ہے وہ آؤ مجھے بتاؤ, میں اس کا جواب دوں گا. امام اس کو لے گئے اپنے گھر میں, جا کر کھانا, بہترین کھانا کھلایا, آرام کروایا, اور بس یہی کافی تھا. اس کے بعد وہ امام کے قدموں پہ گرا, توبہ کی, معافی مانگی اور کہا کہ ہمیں گمراہ کیا گیا تھا, ہمیں آپ کے بارے میں کچھ اور بتایا گیا تھا, ہمیں جو شخصیت بتائی گئی تھی وہ بالکل اس کے الٹ بتائی گئی تھی. نعوذ باللہ, جو الفاظ بھی ادا نہیں ہو سکتے. اس حد تک اہل بیت کے خلاف شام میں پراپوگنڈا ہوا, اور امام علیہ السلام نے اس طرح اپنے رویے اور اخلاق سے اپنے کریم ہونے کا اس کو سایہ فراہم کیا. کرم امام کے سائے میں یہ مخالفین بھی آئے اور دشمن بھی آئے, ہر ایک نے امام کے کرم کا سائے کا لذت محسوس کی. لیکن امام علیہ السلام کا زمانہ بہت تلخ زمانہ تھا, اس کے اندر
تلخیاں بہت تھیں، اور سب سے بڑی تلخی امام علیہ السلام کے زمانے میں جو پیش آئی کہ اقتدار و حکومت امام کے پاس تھی، لیکن لوگوں کا ساتھ نہ دینے کی وجہ سے، ضعف کی وجہ سے، امت کی کمزوری کی وجہ سے یہ اقتدار، قائم اقتدار، الہی نظام، یہ طاغوت کے سپرد کرنا پڑا، طاغوت کے حوالے کرنا پڑا، جو تاریخ کا بہت عبرتناک ترین باب ہے۔ بظاہر آج مصنفین و اہل سخن و قلم اس صلح کو بہت مثبت رنگ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ ایک بہت احسن قدم تھا اور بڑا اعلیٰ قدم تھا، اور اس میں جو نتیجہ امت کے حق میں نکلا یہ بہترین کام کیا گیا کہ امام نے جھگڑا مٹانے کے لیے اقتدار سے الگ ہو کر اور اپنے رقیب کے حوالے کر دیا۔ اب یہ بات کسی حد تک نادرست بات ہے، بلکہ کہیں کہ مکمل نادرست بات ہے کہ یہ امت کے حق میں بالکل درست ثابت نہیں ہوا، اور دین کے حق میں درست ثابت نہیں ہوا کہ امام نے یوں نہیں کہ مزید خون نہ بہے، جس طرح بعض کہتے ہیں کہ خون بہار روکنے کے لیے کہ مزید مسلمانوں کا، ادھر بھی مسلمان ادھر بھی مسلمان، اور یہ مسلمانوں کا خون بچانے کے لیے امام نے یہ کام کیا، یہ نہیں تھی بات عزیز امان۔ یہ ہماری طرف سے ایک اپنی توجیہ ہے، ایسی تعویل و توجیہ جس پر نہ امام راضی ہیں، اور امیر شام سے پوچھو تو وہ بھی راضی نہیں ہے اس بات پر کہ یہ توجیہ درست نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہو کہ مسلمانوں کا خون بچانے کے لیے یہ صلح کی اور آپس میں معاہدہ کیا اور معاملہ کیا اور امام نے اقتدار ان کے حوالے کر دیا۔ بلکہ اصل ماجرا یہ تھا کہ امام علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ تھے، جو فوج تھی، جو حامی و ہمراہی تھے، یہ سست عناصر تھے، ان کے اندر مشکلات زیادہ تھیں۔ یہ امیر المومنین کی فوج تھی، اور امیر المومنین نے اس کے بارے میں نہج البلاغہ کے متعدد خطبوں میں بیان کیا ہے کہ یہ کون لوگ تھے۔ انہیں امیر المومنین نے خطاب کر کے کہا کہ تم وہ تیر ہو ٹوٹا ہوا جو کسی دشمن پر نہیں پھینکا جا سکتا، تشبیہ دی کہ تم وہ ٹوٹا ہوا تیر ہو جو کسی دشمن پر نہیں پھینکا جا سکتا۔ اور امام فرماتے ہیں علی علیہ السلام ان کے بارے میں کہ تم وہ پوسیدہ کپڑا ہو، پرانا پوسیدہ کپڑا ہو کہ جس کو ایک طرف سے سیتا ہوں دوسری طرف سے پھٹ جاتا ہے۔ اور تیسری تشبیہ امام نے انہیں یہ دی کہ تم اس اونٹوں کے ریوڑ کی طرح ہو کہ جس کو ایک طرف سے ہانک کے اکٹھا کرتا ہوں دوسری طرف سے منتشر ہو جاتا ہے، دوسری طرف سے یہ منتشر ہو کے بکھر جاتا ہے۔ اس قسم کی فوج علی علیہ السلام کے پاس تھی، جس وجہ سے فیصلہ کن جنگ اس وقت بھی نہیں ہو سکی ان کی سستی کی وجہ سے، اور خصوصاً جنگ صفین جس کے واقعات آپ جانتے ہیں کسی حد تک کہ امیر المومنین کی لشکر تقسیم ہو گیا، 12,000 لشکر امیر المومنین کا ساتھ چھوڑ کر امیر المومنین کے خلاف ہو گیا۔ معاویہ کے لشکر کے ایک چال چلی، نیزوں پہ قرآن اٹھایا، اور انہوں نے وہ چال نہیں سمجھی، امیر المومنین نے سمجھایا، انہوں نے امیر المومنین کا ساتھ چھوڑ کر امیر المومنین کے خلاف ہو گئے۔ باقی ماندہ لشکر ایسا تھا جسے امیر المومنین فرماتے ہیں کہ جب میں انہیں کہتا ہوں اٹھو کام تمام کریں، ادھورا کام مکمل کریں، تو یہ کہتے تھے گرمی ہے، اور جب گرمی گزر جاتی اور میں کہتا اٹھو قیام کرو تو یہ کہتے تھے اب سردی ہے۔ ٹال مٹول کرنے والے، لیتا و لیتا کرنے والے، کہتا و کہتا کرنے والے، ان کے بارے میں بخوبی علی علیہ السلام نے بیان کیا کہ ان لوگوں کے اندر سستی تھی، ضعف تھا۔ کیوں؟ یہ کسی زمانے میں بڑی بہترین فوج تھی جو امیر المومنین کے ساتھ تھی، یہی وہ پہلی فوج تھی جو خلیفہ دوم کے زمانے میں بنی، پھر خلیفہ سوم کے زمانے میں بھی یہ فوج رہی، اور امیر المومنین کے زمانے میں بھی یہ فوج تھی، یہی فوج تھی۔ اور اس میں کچھ دوسرے افراد بھی شامل ہوئے امیر المومنین کے زمانے میں۔ کیوں یہ فوج جو پہلے اتنی لڑتی تھی، جفاکش تھی، دلیر تھی، شجاع تھی، علاقے فتح کرتی تھی فتوحات، اور آج اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ اس لیے کہ ان فتوحات کے اندر انہیں بیت المال ملا، فراوان، بہت بیت المال ملا، بڑی بڑی زمینوں کا خراج ان تک پہنچتا تھا، اور اب یہ بیت المال کھانے کے چکر میں ہو گئے سارے۔ انہوں نے اپنی پراپرٹی بنا لی، انہوں نے اپنے استبل بنا لیے، انہوں نے بڑے بڑے کھیت اور باغات لگا لیے، فارم بنا لیے، زرعی فارم بنا لیے، اور ہر ایک کی کئی شادیاں تھیں، حرم سرا بنا لیے انہوں نے،
اب یہی فوج ان مشکلات کا شکار ہو گئی. اس وجہ سے امیر المومنین نے جب انہیں قیام کا حکم دیا قیام کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے, بلکہ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے ان کو بلایا نبرد کے لیے. پہلے طعنے دیتے تھے امیر المومنین کو کہ قیام کیوں نہیں کرتے. جب امیر المومنین نے قیام کیا تو حضرت فرماتے ہیں کہ ان میں سے ایک جنید میری طرف آئے. جنید جند کی تصغیر ہے, یعنی چھوٹی سی ٹولی, ایک کمزور سی ٹولی آئی ہے ان کی کہ ہم آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں. کوئی بھی تیار نہیں ہوا. ایک جنید میری طرف آیا. جنید یعنی چھوٹی سی سپاہ, چھوٹی سی ٹولی, ضعیف کمزور, یہ آئے کہ ہم آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں. اور وہ بھی کبھی گرمی کا بہانہ, کبھی سردی کا بہانہ. یہ فوج وراثت میں امام حسن علیہ السلام کو مل گئی. مقابلے میں مکر, فریب, دھوکہ, اور ادھر سستی, بدعہدی اور وفا شکنی. آپ توجہ کریں امام حسن علیہ السلام کے زمانے کے حالات کی طرف. امام کی فوج کا سپہ سالار اعلیٰ عبید اللہ ابن عباس ہیں. عبداللہ ابن عباس کے چھوٹے بھائی اور امام حسن کے چچا زاد عبداللہ ابن عباس ابن عبد المطلب کے بیٹے. عبید اللہ کو امیر المومنین کے زمانے میں یہ یمن کے والی تھے اور امام حسن کے زمانے میں یہ فوج کے کمانڈر ان چیف تھے. انہیں امام نے کمانڈر ان چیف بنایا اور لشکر تیار کر کے دیا کہ جاؤ معاویہ شام کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے, فیصلہ کن جنگ کرنے کے لیے وہاں تم یہ دستہ لے کے جاؤ. ظاہراً 30,000 یا اس سے زیادہ فوج لے کر یہ شخص وہاں پہنچا. باقی ماندہ فوج کو امام نے کوفہ میں جمع کرنا شروع کیا کہ ہم جاتے ہیں اور جا کر آخری نبرد کرتے ہیں. اب توجہ فرمائیں اس اسنا میں ہوا کیا. جو فوج عبید اللہ کمانڈر ان چیف لے کے گیا, جو ہی یہ وہاں پہنچے بارڈر پر, شام کی طرف سے وفد آیا اور انہوں نے کمانڈر ان چیف سے مذاکرات کیے. اور اس مذاکرات میں کمانڈر ان چیف کو, امام حسن کے کمانڈر ان چیف کو کہا کہ آپ کو 3 وعدے دیتے ہیں ہم. ایک یہ کہ آپ معاویہ کا ساتھ دو, امام حسن کا ساتھ چھوڑ دو اپنی فوج سمیت. ہم آپ کو خوبصورت عورت دیں گے, شام کی سب سے خوبصورت عورت. شامی عورتیں, لبنانی عورتیں, یہ سارا شام تھا. شام, لبنان, اردن, یہ سارا شام کہلاتا تھا. شام کے لوگ عربوں میں زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں, اور آج کل بھی عرب شامیوں کے اور لبنانیوں کے زیادہ خواہاں ہوتے ہیں. اس وقت بھی ایک عرب کے لیے بڑی بشارت حور ہوتی تھی کہ اگر اسے کہے شامی عورت سے تیری شادی ہوگی. انہیں کہا کہ شامی خوبصورت عورت سے آپ کی شادی ہوگی. دوسری کہا کہ لاکھوں دینار, یہ لکھا ہے تاریخ کے اندر, عدد میرے ذہن میں نہیں رہا, بہت بڑا اماؤنٹ انہوں نے کہا کہ یہ آپ کے لیے تیار ہے. آدھا یہ لے لو تھیلیاں سونے کی اشرفیاں, سکے, اور آدھا جب آپ وہاں جاؤ گے شامی لشکر میں وہاں ملے گا. اور تیسرا وعدہ یہ ہے کہ آپ امام حسن کے لشکر کو چھوڑو, اس لشکر کو لے کر ادھر آ جاؤ, آپ کو معاویہ کی فوج کا کمانڈر ان چیف بنائیں گے, چونکہ آئندہ حکومت ان کی ہے, اور ادھر چلے گا سلسلہ اور آپ اس فوج کے کمانڈر ان چیف بنو گے. اب یہ 3 وعدے سن کر یہ کمانڈر ان چیف فوج سمیت شامی لشکر سے جا ملا, پوری فوج لے کر. اب توجہ فرمائی کیا بچانے کے لیے امام نے, آیا مسلمانوں کا خون بچانے کے لیے صلح کی. دوسرا لشکر جو پیچھے امام خود تیار کر رہے تھے, انہیں یہ خبر ملی کہ عبید اللہ اپنی فوج سمیت شام سے مل گیا ہے رشوت لے کر. اس فوج میں کچھ ایسے بڑے لوگ تھے جنہوں نے کہا کہ اب ہم بھی موقع سے فائدہ اٹھائیں. انہوں نے پلان بنایا, منصوبہ یہ بنایا کہ ہم جو باقی ماندہ فوج ہے ہم بھی موقع سے فائدہ اٹھائیں. انہیں اتنے دینار مل گئے, ان کو اتنی پوسٹیں مل گئیں, انہیں عورتیں مل گئیں, ہمیں کچھ بھی نہیں ملا. آخر میں یہ حکومت تو ختم ہونے والی ہے, اب تو شام میں چلا جائے گا سلسلہ سارا. انہوں نے یہ پلان بنایا, منصوبہ بنایا کہ امام حسن علیہ السلام کو اسیر کر کے رسیوں میں باندھ کے شامیوں کے ہاتھ دے دیں اور معاوضہ لے لیں, فروخت کر دیں. یہ روایت امام حسن علیہ السلام نے خود بیان کی ہے. کتاب کا نام میں بتا دیتا ہوں, احتجاج, الاحتجاج کتاب ہے مرحوم طبرسی کی,
احتجاجات امام حسن میں ظاہراً دوسری روایت ہے، یہ جہاں تک ابھی میرا حافظہ کام کر رہا ہے دوسری روایت ہے، وہاں پر آپ وہاں مطالعہ کر سکتے ہیں۔ یہ کتاب اردو میں ترجمہ شدہ ہے، آپ ڈھونڈیں مل جائے گی، مرحوم طبرسی کی کتاب ہے الاحتجاج۔ اس میں امام فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اب میرے سامنے دو منصوبے ہیں، ایک میرے دشمن کا ہے اور ایک میرے ساتھیوں کا ہے۔ دشمن کا منصوبہ یہ ہے کہ وہ مجھ سے اقتدار لے لے، اس کو امام حسن سے کوئی سروکار نہیں، اس کو فقط اقتدار سے سروکار ہے، اس کا شوق، اس کی ہوس، اس کا طمع یہی ہے کہ مجھے ہر قیمت پر اقتدار ملے۔ لیکن ان کا منصوبہ یہ ہے کہ یہ اقتدار بھی دے دیں اور حسن ابن علی بھی دے دیں، اقتدار دے کر بھی کچھ حاصل کریں اور امام بیچ کر بھی کچھ حاصل کریں، امام فروشی کریں۔ اس لیے انہوں نے یہ کام کیا، منصوبہ بنایا، اور یہ جنہوں نے منصوبہ بنایا اتفاق سے تاریخ میں ان کے نام بڑے جلی لکھے ہوئے ہیں، تاریخ کی کتابوں میں، ممبر پہ نہیں بیان ہوتے چونکہ اہل ممبر پڑھتے نہیں ہیں کتابیں، تاریخ کی کتابوں میں ہیں، اور چند سال سے میں مسلسل بیان کر رہا ہوں آپ عزیزوں مومنین جوانوں کو کہ تاریخ پڑھ کے وہ نام ڈھونڈیں، وہ کون تھے جن کے بارے میں امام حسن فرماتے ہیں کہ انہوں نے میرے بارے میں یہ منصوبہ بنایا تھا کہ مجھے اسیر کریں، گرفتار کریں اور شامیوں کے ہاتھ اسیر دے کر اور اس کا معاوضہ لے لیں۔ یہ تاریخ میں جلی نام ہیں، مطالعہ کریں اور جواب ڈھونڈیں وہ کون لوگ تھے، وہ پوچھیں نہیں۔ اب مجلس کے بعد اس کے نماز کے بعد میرے پاس نہ آ جائیں وہ کون ہیں، اگر مجھے بتانا ہوتا تو میں بھی بتا دیتا آپ کو۔ آپ نے مطالعہ کرنا ہے، اس کو ڈھونڈنا ہے، تلاش کریں، پڑھیں، مستند کتابوں میں ذکر موجود ہے، بڑی شخصیات ہیں، انہوں نے یہ منصوبہ بنایا۔ امام فرماتے ہیں کہ میں نے اب دیکھا کہ ایک میرے دشمن کا منصوبہ ہے، ایک میرے ساتھیوں کا منصوبہ ہے، دونوں ناگوار ہیں، لیکن ساتھیوں کے منصوبے میں ذلت زیادہ ہے اور ہم ذلت قبول نہیں کرتے۔ اس لیے امام نے فرمایا کہ میں نے اقتدار دے دیا لیکن عزت بچا لی، عزت بچا لی، اور اہل بیت کی حرمت بچا لی، خاندان رسول کی حرمت بچا لی۔ اللہ تعالیٰ نے جو اس خاندان کے لیے عزت احترام رکھا تھا وہ میں نے بچا لیا، چونکہ ان کے منصوبے میں وہ احترام ختم ہو رہا تھا، وہ ذلت امیز منصوبہ تھا ان کا جس کو امام نے ناکام بنایا۔ خوب توجہ فرمائیں، ان حالات میں امام علیہ السلام نے آخرکار اقتدار منتقل کر دیا معاہدے کے تحت، جبکہ معلوم تھا کہ کس کو منتقل کر رہے ہیں۔ بانی و باعث کون ہیں؟ سست ساتھی، بے وفا ساتھی، بد عہد ساتھی، عہد شکن ساتھی، ناقابل اعتماد و ناقابل اعتبار ساتھی۔ عزیزان، یہ امامت کا المیہ رہا ہے، اس وقت سے لے کر آج تک۔ امام حسن سے طاغوتوں نے اقتدار لے لیا، کس وجہ سے لیا؟ کہ امامت کا بازو موجود نہیں تھا۔ امامت ایک پیکر ہے، نظام ہے جس کا بازو چاہیے۔ آپ پڑھتے ہیں نا کہ علی ید اللہ ہیں، علی اللہ کا ہاتھ ہیں، علی رسول اللہ کا بازو ہیں۔ جب بازو قوی ہو رسول اللہ کو غلبہ حاصل ہے، چونکہ جنگ و نبرد بازوؤں سے ہوتی ہے۔ اگر بازو کٹ جائیں پھر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جب علی کو ضرورت پڑی بازوؤں کی، جب رسول اللہ کو بازو چاہیے تھا، علی بازو تھے، اور ایسا بازو جس کو ید اللہ کہا گیا۔ لیکن جب علی کو بازو ضرورت پڑی تو کوئی بھی بازو بننے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں رسول اللہ کے بعد میں نے جائزہ لیا، میں نے دیکھا کہ میں اپنے کٹے ہوئے اور بندھے ہوئے ہاتھوں سے کیا کر سکتا ہوں، یعنی ہاتھ ہی نہیں ہے، بازو نہیں ہے میرے۔ بازو سے مراد امت، امامت کا بازو امت ہے۔ عزیز من، اے مومن، امامت کا بازو امت ہے۔ امامت کا اگر بازو نہ ہو، امام صدیوں سے منتظر رہتا ہے اور طاغوت حکومت کرتے ہیں۔ امام حسن کا بازو نہیں تھا، بازو یعنی امت تیار نہیں تھی، اور اس وقت سے یہ بازو کٹا اور آج تک یہ بازو امامت کے ساتھ جڑا نہیں دوبارہ۔
اس دن امامت کا نظام غالب آئے گا، اس دن امامت کا نظام نافذ ہوگا جس دن امامت کو امام کا بازو مل گیا، اور اس بازو کا نام ہے امت۔ کیوں 1200 سال سے امام پردہ غیبت میں ہیں؟ کیوں پردہ غیبت میں؟ اس لیے کہ امام تو ہیں، بازو کہاں ہیں، امت کہاں ہیں؟ یہ کون ہیں؟ ہم کون ہیں؟ ہم کس کھاتے میں ہیں؟ اب ہم تو حاجت پسند ہیں، ہم تو حاجت طلب ہیں، ہم تو حاجت مانگنے والے ہیں، ہم تو سائلین ہیں، ہم تو گدا بن کر آئے ہوئے ہیں ان کے ہاں۔ ہم بازو بن کر ان کی نصرت کے لیے تیار نہیں، بلکہ کاسا لے کر ان سے مدد مانگ رہے ہیں کہ ہماری کچن بھر دو، ہمارے بورے بھر دو، ہمارے گھر بھر دو، ہمارے صوفوں سے سجا دو، ہمارے گھروں کو شفا دے دو، ہمارے بچوں کو شفا دے دو۔ ہم تو خواہشات لے کر ان سے طلب کرنے جا رہے ہیں، لیکن امام کس کے منتظر ہیں؟ بازوؤں کے۔ بازو ہو تو طاغوت سرنگون ہوتا ہے، بازو ہو تو طاغوت شکست کھاتا ہے۔ عزیز من، امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں جب عید کا دن آتا ہے، جب عید کا دن آتا ہے ہمارا غم تازہ ہو جاتا ہے عید کے دن۔ لیکن کون سا غم؟ نہ کربلا کا غم اور عزاداری۔ عید کے دن امام عزاداری نہیں کرتے تھے، کسی امام نے عید کے دن عزاداری نہیں کی، عید کے دن عید گزارتے۔ لیکن امام باقر فرماتے میں غمگین ہوتا ہوں، غم زدہ ہوتا ہوں عید کے دن۔ ساتھی نے پوچھا، صحابی نے، کیوں غمگین ہو جاتے ہیں، کیوں غم زدہ ہو جاتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں کہ جس طرح جمعے کا دن امام مسلمین کا دن ہے، عید کا دن بھی خدا نے امام مسلمین کے لیے بنایا ہے، اور جب امام کا دن آتا ہے، وہ امام مسلمین کا دن آتا ہے کہ امت کو خطاب کرے، اس دن میں دیکھتا ہوں کہ مسند امامت و حکومت پر طاغوت بیٹھا ہوا ہے، اس دن میرا دل بجھ جاتا ہے، اس دن میرے دل میں شدید غم آ جاتا ہے۔ خوب یہ حسرت ہے ائمہ کی۔ اب آپ توجہ کریں کہ 1200 سال سے یہ فرزند زہرا، ان کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی، کتنے طاغوت ہیں، اور وہ دیکھ رہے ہیں یہ عید بھی آئی اور گزر گئی اور مسند پہ طاغوت بیٹھا ہوا ہے۔ کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ امامت کو بازو کی ضرورت ہے، امام کو بازوؤں کی ضرورت ہے۔ جب رسول اللہ کو بازو چاہیے تھا تو علی بازو تھے، لیکن جب علی کو بازو چاہیے تھا امت بازو نہیں بنی۔ یہ فریضہ ہے، وہ وظیفہ ہے۔ امام حسن کی حسرت ہے، امام حسن کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کی تلافی یہ ہے کہ امامت کا بازو بنو، امت بنو، اور امت بن کر امام کے تابع رہو اور امام کے تابع فرمان رہو، تاکہ امام کے دل کا یہ بوجھ ہلکا ہو جائے، غم ہلکا ہو جائے۔ طاغوت اس مسند کے لیے سزاوار نہیں، لائق نہیں۔ طاغوت سے یہ مسند لو، یہ مسند بنائی ہے خدا نے فقط امام کے لیے، اور ہدایت کا نظام اللہ نے امامت کا بنایا ہے۔ امام حسن علیہ السلام کی زندگی کے اور بہت سارے پہلو ہیں کہ ظاہر ہے یہاں خطبہ کا وقت نہیں رہا باقی۔ ابھی آخری موضوع جو میں عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، وہ یہ کہ آئندہ ہفتہ، ویسے تو اعلان کیا گیا ہے کہ جمعۃ الوداع، آخری جمعہ پاکستان کی تاریخ کے مطابق 29 کو ظاہراً جمعہ بنتا ہے، 29 رمضان المبارک کو، لیکن بعض دیگر ممالک میں جیسے ایران میں اور دیگر ممالک میں ہیں، وہاں 30 رمضان ہوگی، ہمارے ہاں 29 ہوگی، ان کے ہاں 30 ہوگی، اور 30 کو احتمال ہے کہ عید ہو اس جمعے کو بعض ممالک میں۔ اس وجہ سے اعلان کیا رہبر معظم اور ان کے دفتر نے کہ روز قدس، یوم قدس، اس سے پہلے جمعے کو ہوگا، یعنی 22 رمضان جو ہمارے افق کے مطابق 22 رمضان ہیں۔ خوب یہ ایک فریضہ ہے، اس کے متعلق میں انشاءاللہ عرض کروں گا، اگر توفیق ہوئی اللہ تعالیٰ نے اسی روز جمعے کے اندر عرض کروں گا، یا اس سے پہلے ممکن ہے بعض مطالب کسی اور جگہ بیان ہو جائیں، لیکن آپ متوجہ رہیں انشاءاللہ کہ وہ دن بہت اہم دن ہے، اور یوم قدس ہے، اور جمعہ آخری ماہ مبارک رمضان کا تمام مومنین نے، تمام خواتین نے، بچوں نے، بڑوں نے، سب نے اس میں اپنا یہ الہی فریضہ انجام دینا ہے جو امام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے متعین کیا امت کے لیے۔ اور اگر امت اس طرح بازو بنے تو انشاءاللہ تمام مقدسات دین محفوظ ہو جائیں گے، آزاد ہو جائیں گے، کربلا و نجف بھی محفوظ ہو جائیں گے۔ یہ روز قدس فقط نام قدس کا ہے، لیکن قدس کا مطلب یہ ہے کہ ہر مقدس جگہ کے تحفظ کے لیے اظہار وجود کا نام روز
قدس ہے یہ. اور اس وقت اس سال خصوصاً بہت اہمیت ہے اس کی کہ آپ کو معلوم ہے کہ تمام مقدسات، تمام مقامات مقدسہ محاصرے میں ہیں. قدس آزاد نہیں ہوا تو صہیونسٹ بڑھ کر کربلا تک آ پہنچے ہیں، نجف تک آ پہنچے ہیں. اور ابھی انہوں نے اعلان کیا ہے، باقاعدہ اعلان کیا ہے کہ ہم یعنی مشہد پہنچنے کا ڈیٹ دی ہے باقاعدہ انہوں نے کہ ہم فلاں تاریخ کو مشہد میں آئیں گے. اور پھر آگے جو انہوں نے اعلان کیا وہ میں نہیں دہرا سکتا، وہ سخت ہے، وہ ظاہر ہے وہ تکفیری لشکر، فتنہ باز لشکر ہے، انہوں نے اعلان کیا. لیکن عزیز من، اگر نہ روکا گیا یہ سلسلہ تو پھر سب کچھ ممکن ہے. قدس آزاد نہ ہوا تو پھر مکہ بھی اسیر ہو جائے گا، پھر کربلا و نجف بھی خطرے میں ہے، پھر مشہد بھی خطرے میں ہے، پھر ہر مقدسات خطرے میں ہیں. اس لیے اس دن آپ نے تمام مقدسات کا دفاع کرنا ہے، اس تقوی کی وجہ سے، اس تقوی کی بدولت جو رمضان میں آپ کے اندر پیدا ہوا ہے. انسان کے تقوی کا امتحان ہے آخری جمعہ ماہ مبارک رمضان کا، کہ انشاءاللہ اس کی بیشتر تفصیل اسی میں عرض کی جائے گی. اور سب مومنین انشاءاللہ اپنے آپ کو آمادہ رکھیں اس روز کے لیے اور اس روز کے اپنے فریضے کو ادا کرنے کے لیے. گرمی ہے، سختی ہے، سب کچھ ہے، لیکن جب ضرورت پڑتی ہے تو پھر چھٹی نہیں لینی، بلکہ وہاں پر لبیک کہنے کا دن ہے. جس دن لبیک کہنا ہے لبیک کہیں. اس وقت شاید ہمارے امام کو یہ باور ہو جائے کہ میرے بازو موجود ہیں ابھی، یوں نہیں کہ میں بے دست و بازو ہوں. اور شاید پھر ایک رمضان ایسا آ جائے کہ جس میں ہم اس محرومیت و یتیمی سے باہر آ جائیں اور ہماری آنکھیں منور ہوں اس نازنین کے چہرہ انور کی زیارت سے. عزیز من، یہ آپ کا وجود، آپ کا حضور یہ کام باور دلا سکتا ہے. دعا کرتے ہیں خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، پروردگارہ بحق محمد و آل محمد تمام مسلمین کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما، تمام عالم اسلام کو فتنوں سے رہائی عطا فرما، ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما، فتنہ گروں کو فتنوں سمیت نیست و نابود فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، قدس کو صہیونسٹوں کے چنگل سے آزادی عطا فرما، فتنہ تکفیریت کو نیست و نابود فرما، ان کے حامیوں بانیوں کو رسوا فرما، حزب اللہ کو کامیابی عطا فرما، سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما، رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما، انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کو اندرونی بیرونی دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، ملک کے اندر امن و امان قائم فرما. خدا بندہ بحق محمد و آل محمد پیروان امیر المومنین جہاں کہیں بھی ہیں ان کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما. خدا بندہ ان ایام مبارکہ میں آنے والے ایام جن میں لیالی قدر ہیں اور جن میں احیاء ہے، پروردگارہ ہم سب کو حق کے تقوی ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگارہ ایام شہادت امیر المومنین درپیش ہیں، خدا بندہ ان ایام کے اندر تمام عزاداروں کی حفاظت فرما، تمام مراکز عزا کی حفاظت فرما. خدا بندہ بحق محمد و آل محمد اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عنایت فرما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. صدق اللہ العلی.